الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مبارک مہینہ، ایسا مہینہ جس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا میں بھی ہوا اور ان کا ظہور اسی مہینے میں حاصل ہوا. دنیا والوں کے لیے بھی اور آخرت والوں کے لیے بھی انتہائی مبارک مہینہ. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار بھی رہتا ہے ساری، جس طرح رمضان شریف کا انتظار رہتا ہے، اس کا بڑا انتظار رہتا ہے، کیونکہ یہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال غالب رہتا ہے. اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، جس طرح محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال غالب رہتا ہے، ان کی شہادت کا خیال غالب رہتا ہے. تو رجب کے مہینے میں شب معراج کا خیال ہوتا ہے، اور شعبان میں شب برات کا خیال ہوتا ہے، اور حج کے مہینوں میں حج کا خیال رہتا ہے. اس طرح اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال غالب رہتا ہے. اور پورا یہ مہینہ جو ہے ہمیں ایک سرے کا کام دے سکتا ہے. یہ مہینہ سرا سمجھتے ہیں، یعنی رسی کا جو سرا ہوتا ہے، یہ ایک سرے کا کام دے سکتا ہے مہینہ. اس مہینے میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال غالب رہتا ہے، اس لیے ان سے گویا ان کی طرف ہماری انسیت بڑھ سکتی ہے، ان کی طرف ہماری توجہ جا سکتی ہے، ان سے ہماری محبت ہوتی ہے، اور محبت پر پروان چڑھ سکتی ہے اگر خیال زیادہ غالب رہے. اور اصل میں یہ سارے کا سارا جو نظام ہے یہ دو محبتوں کا متقاضی ہے. ہم سے دو محبت، ایک اللہ کی محبت اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں محبتیں ہیں نا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ ایک سے محبت کرتے ہو تو اگر آپ دوسرے سے بھی محبت کریں تو پہلا والا جلتا ہے، یہ میرے سے محبت کرتا ہے، یہ اس سے بھی محبت کرنے لگ گیا. یہ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے. مگر یہ دو یونیک محبتیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کہتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سے محبت. تو یہ وہ دو محبتیں جس میں رقابت نہیں ہے، رفاقت ہے. یہ ایک دوسرے سے ہیں. جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا لازم، اگر اس کی جینوئن محبت ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، یہ لازم ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے. جو ہو نہیں سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ محبت کرتا ہو اللہ سے نہ کرے، ناٹ پاسبل. اور اسی طرح اللہ سے محبت کرتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے، ناٹ پاسبل. اور اس کی باقاعدہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، بالکل لاجیکل اور بالکل صحیح بات میں کر رہا ہوں. لاجیکل بات آئی ٹیل یو ہاؤ کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن ہے نا، مومن ایمان والے، وہ میرے سے شدید محبت کرتے ہیں. اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی ڈیکلیریشن ہے قرآن کی کہ جو مومن ہے وہ میرے سے شدید محبت کرتے ہیں. دل بڑا اللہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم متحد حدیث شریف میں فرماتے ہیں، متحد ایک حدیث شریف میں بے شمار حدیث شریف میں ڈفرینٹ
راویوں کے ساتھ ہم تک پہنچی کیا کہ تمہارا ایمان ہی جب بنتا ہے جب تم میرے سے ایسی محبت کرو کہ کسی اور سے نہ کسی اور، نہ باپ سے، نہ ماں سے، نہ بیگم سے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ گاڑی سے، نہ گھر سے، نہ عہدے سے، نہ دولت سے، نہ اختیار سے، کسی چیز سے تم ایسی محبت نہ ہو تمہیں جیسی میرے سے ہے، پھر فکر سے کہ تم ایمان والے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مگر ساتھ ایک چیز اور فرماتے کہ یہ جو تم میرے سے محبت کرو نا تو یہ اللہ کے لیے کرنا، میرے لیے نہ کرنا۔ ہاں اگر میرے لیے تم کوئی محبت کرنا چاہتے ہو تو میری آل پاک سے کرنا، میری آل پاک سے محبت کرو گے وہ میرے لیے کرنا، دیٹس اوکے۔ لیکن جو میرے سے تم محبت کرو گے جو ساری چیزوں سے زیادہ ہوگی وہ اللہ کے لیے کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ یہ دیا ہے، للہیت کا درس دیا۔ للہیت مینس کہ اللہ کے واسطے کام کرنا، کہ تم جو بھی کام کرو وہ اللہ کے واسطے کرو۔ کسی کو پانی پلاؤ، روٹی کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اخلاق سے بات کرو، مسکرا کے بات کرو، تو بیک گراؤنڈ میں تمہارے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہوں، میں اس سے ہنس کے بات کر رہا ہوں تو آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہوں۔ تو جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایک طرف فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو میرے سے شدید محبت کرے، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ تم میرے سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فالو ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوپنلی کہ میں تمہاری محبت کو جب رسپونڈ کروں گا جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے، اور نہ صرف محبت کو رسپونڈ کروں گا بلکہ تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، وہ بونس کے طور پر اضافی بھی۔ کب؟ جب تم میرے سے محبت کرتے ہوئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ اب آپ بتائیں کہ آپ فالو تو آپ جب بھی کریں گے نا جب کسی کو آپ اچھا لگتا ہے کوئی جب اس کو آپ فالو کریں گے نا، اور ایمان والے ہوں گے تو فالو کریں گے نا، اور ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے سے محبت کرو گے تو ایمان والے۔ تو ایمان تو نام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا نام ہے، اور اس محبت کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سچت ایک نمبر ہو، اور یہ محبت کمال ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوگا؟ دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، یہ سب سے آسان سوال ہے، یہ سب سے آسان سوال ہے اس دنیا میں، سب سے آسان سوال ہے کیا کہ کوئی پوچھے کہ حضور کہ اللہ تعالیٰ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا آسان سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ سمپل ہے۔ تو یہ دو محبتوں کا کھیل ہے۔ میں تو کبھی کبھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ساری تخلیق کائنات یہ لو اسٹوری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم جو بیچ میں آئے ہیں ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم دونوں سے محبت کریں، اللہ سے بھی محبت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں، اور یہ وہ محبتیں ہیں جو ہمیں توڑ لے جائیں گی۔ ہر چیز کا لوگ کہتے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے امرت دھارا ہے، امرت دھارا کس کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، امرت دھارا کہتے ہیں اس کو، وہ ہر چیز کا جس میں علاج ہوتا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے نا، یہ محبت ایک ایسا اسٹیرائڈ ہے کہ جس میں ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا علاج، دنیا کی بھلائی اس میں، دنیا کی برکتیں اس میں، دنیا کی خیر اس میں، دنیا کی آسانیاں اس میں۔ کیوں؟
کیونکہ جب آپ محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو سب سے زبردست چیز جو آپ کو ملتی ہے پتہ کیا ہے؟ نفرتوں کا خاتمہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو جب ہم ان سے کوئی رشتہ اپنا جوڑتے ہیں، ان سے تعلق جوڑتے ہیں، ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب ان سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے تو باقی پھر نفرتیں نہیں رہتی ہیں. یہ ایک کسوٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ہمیں نفرت نہیں رہتی، مگر اگر نفرت ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ شیطان سے نفرت ہوتی ہے، شیطان کے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، اور وہ بدہونی ہے. مگر اپنوں سے نفرت نہیں ہوتی، مسلمانوں کو سے نفرت نہیں ہوتی، انسانوں سے نفرت نہیں ہوتی. محبت کی محبت پھیل جاتی، ساری محبت. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ کو یہ بڑا زبردست چیز ہے کہ ہم سب کو یہ ٹرائی کرنا چاہیے، ہم سب کو یہ ٹرائی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ہم میں محسوس ہونی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم اکیلے میں بیٹھے نا دیکھیں کہ کون سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے جو جس کا عکس ہم پہ پڑ رہا ہے. کیا ہم رحمت العالمین کو کیا ہوتے ہیں ہم، یا ہم اپنے گھر کے لیے رحمت ہے، اپنے محلے کے لیے رحمت ہے، اپنے دفتر کے لیے رحمت ہے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے رحمت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا کوئی نہ کوئی عکس ہم میں پڑنا چاہیے. ایک جھلک بھی اگر ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کر لی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یا ان پر جو ان کے ساتھ ریزمبل کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتے ہیں نا. یا اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ہے. اس لیے تو ہمیں اللہ نے ہنٹ دی ہے کہ ان کو فالو کرو، ٹرائی ٹو لک لائک ہیم، تو میں تمہارے سے محبت کروں. سو سمپل. تو یہ دو محبتوں کا کھیل ہے. سارے جو نظام ہے ہمارا دو محبتوں کا کھیل ہے. ایک اللہ سے محبت، اور پہلا جیسی کر لیں. اگر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان جاتا ہے تو ان کی محبت ہی اللہ سے محبت پیدا کر دے گی. اگر آپ کا اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے تو اللہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جنم دے گی. آپ اپنا بھاگ کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کریں گے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں بھی اور باطن میں. کیا کاپی ہے؟ ظاہر کا تمہیں پتہ ہے، داڑھی رکھ لی اور لباس پہن لیا اور سارا کچھ ظاہر کا پتہ ہے. باطن میں کیا کاپی کرتے ہیں کہ ہم ان کے جیسا اخلاق ڈیولپ کریں. اخلاق کب ڈیولپ ہوتا ہے؟ جب ہم عاجزی ڈیولپ کریں. عاجزی کب ڈیولپ ہوتی ہے؟ جب اللہ کا شکر کریں. شکر بیس ہے ہر چیز کی، ایمان کی بھی اور احسان کی بھی اور اسلام کی. شکر کریں. شکر کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے. امن بخشا ہے، اولاد بخشی ہے. سب سے بڑی چیز جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے وہ ہمیں مسلمان بنائے. اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہمیں بخشی. اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی زیادہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں کوئی ہیرا مل جائے، نایاب ہیرا کوئی دے دے، تو ہم اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیں گے، اپنے کو لے کے آن کے نہ لے جائیں، لاکرز میں رکھیں گے، کوئی نکال کے نہ لے جائے. تو یہ بہت بڑا ہیرا ہے، یہ نایاب ہیرا ہے اسلام کا اور مسلمانی کو. ہمیں پیدا ہوتے ہیں فری میں، اذان ہوتی ہے ہماری کانوں میں، فری میں. ہم سارے فری میں مسلمان بنے ہوئے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت
ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسی کی حفاظت اگر ہم اپنے ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کر جائیں، اور جب ہم فوت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہوں، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ اور اس کی حفاظت کے دشمن بہت ہیں، بہت ہیں دشمن اس کے، اور ان کی دشمن کے سے حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کثرت سے میرے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یہ ایسے نہیں فرماتا، یہ بڑا ضروری ہے کثرت سے ذکر کرنا۔ یاد رکھیں جو لوگ کثرت سے ذکر نہیں کرتے وہ ڈینجر ایریا میں، ڈینجر ایریا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے 5 وقت کی باقاعدگی سے، وہ ڈینجر ایریا میں ہے۔ اس لیے نماز میں ہم جب اذان دیتے ہیں تو 2 دفعہ کہتے ہیں یا الفلاح، یا آ جاؤ فلاح۔ فلاح کی نجات، فلاح کی نجات، مصیبت سے، جہنم سے، تکالیف سے نجات، دیٹ از فلاح۔ تو فلاح کو ہم فلاح کے لیے بلاتے ہیں۔ تو جو لوگ نہیں آتے ادھر تو وہ ڈینجر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر کثیر کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے۔ جو نہیں کرتا وہ ڈینجر میں، اور جو کرتا ہے وہ سیف ایریا میں۔ تو 5 وقت کی نماز اور ذکر کثیر، 5 وقت کی نماز اور ذکر کثیر، اور توجہ اللہ کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کی طرف توجہ بھی اتنی ضروری ہے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اینڈ وائس ورسا۔ لا الہ الا اللہ کہیں گے کلمہ پورا نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہیں گے تو کلمہ پورا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جب ہم جوڑتے ہیں تو ہم میں عاجزی آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، اخلاق آ جاتے ہیں، رحمتیں آ جاتی ہیں، محبتیں آ جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنے۔ اور جب ہم اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں تو ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور ہر ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ کسی کے باپ سے ہم نہیں ڈرتے اگر اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ہے تو ہم اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، آج اللہ کے پاؤں میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں اگر ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ اور اگر ہمارا اللہ سے تعلق ہے تو ہم کسی کے پاؤں نہیں پڑتے۔ وما علینا الا البلاغ۔